ہرن۔ ہندوستان کے ایک جنگل میں سنہرا ہرن اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو بانس کے درختوں کا علاقہ بہت پسند تھا، اور پھر وہاں ندی بھی تھی جس کے پاس کی کل ماحول میں موسیقی گھول دیتی تھی۔ صبح وہ سب جنگل میں چرتے، ندی میں تیرتے اور باقی دن بانس کے جھنڈ میں آرام کرتے تھے۔ سنہرے ہرن بہت خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں۔ کھال چمکیلی بادامی جس پر سفید دھبے بڑی خوبصورتی سے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سر اور گردن پر دھبے نہیں ہوتے، سر سے دم تک ایک گہری دھاری جس کے دونوں طرف سفید دھبوں کی قطار پتلی اور ٹیکلی دم، سینگ لمبے اور اوپر کی طرف بڑھ کر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ سنہرے ہرن کا پورا خاندان بہت مل جل کر رہتا ہے۔ عام طور پر ساتھ ہی باہر نکلتے ہیں۔ دسمبر سے لے کر مارچ تک ان کے بچے دینے کا موسم ہوتا ہے۔ ویسے تو عام طور پر ہر مادہ ہرن ایک بچے کو جنم دیتی ہے، پر اس بار اس نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ ایسا تو کبھی کبھی ہی ہوتا ہے، اس لیے سارے ہرن بہت خوش تھے۔ مادہ ہرن نے بچوں کو ہری گھاس میں چھپا دیا تاکہ دشمن درندے اور انسانوں کی نظر ان پر نہ پڑے، اور دور بیٹھ کر ان کی نگرانی کرنے لگی۔ دن گزرنے لگے، بچے بڑے ہونے لگے۔ ندی کے کنارے ایک درخت پر لنگوروں کا خاندان رہتا تھا۔ ان کی دوستی سنہرے ہرنوں سے ہو گئی۔ ہرن کے بچے پانی میں کھیلتے اور لنگور ان کی نقل کیا کرتے تھے۔ پہلے وہ ہرنوں سے بھی ڈرا کرتے تھے جیسا کہ وہ درندوں سے ڈرتے تھے، پر اب وہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں جان گئے تھے، جیسے ہر سال ہرنوں کے لمبے سینگ جھڑ جاتے ہیں اور پھر نئے نکل آتے ہیں۔ وہ گھاس شوق سے کھاتے ہیں، پتیاں اور پھل کھاتے ہیں۔ اب لنگور جب پھلدار پیڑوں سے پھل کھاتے تو اپنے دوست ہرنوں کو بھی بلا لیتے۔ ان کا پورا جھنڈ پیڑ کے نیچے جمع ہو جاتا اور تازہ پھلوں کا مزہ لیتا تھا۔ اسی طرح دن بڑے مزے سے گزر رہے تھے، مگر ان دوستوں کو معلوم نہیں تھا کہ ندی میں رہنے والا ایک مگرمچھ ان کی دوستی سے کتنا حسد کرتا ہے۔ وہ ان کی بڑھتی دوستی کو دیکھ کر کھڑا رہتا تھا، حالانکہ دوستی تو بہت اچھی چیز تھی۔ وہ ان کی بڑھتی دوستی کو دیکھ کر بڑا کوڑا رہتا تھا، حالانکہ دوستی تو بہت اچھی چیز ہے۔ ترقی کی راہ پر پہلا قدم ہے، خوشحالی کی منزل کا راستہ ہے۔ اور پھر مگرمچھ کو ان کی آپس کی دوستی کو نقصان پہنچانا تھا، پر اس کا دل اس کی دوستی سے جلتا تھا۔ وہ رات دن اسی فکر میں رہتا تھا کہ اس دوستی کو دشمنی میں کیسے بدلا جائے۔ آخر کار اس سے ایک ترکیب سوجھی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس نے ہرن اور لنگور کے خاندان سے ملنا جلنا شروع کیا، اور پھر دھیرے دھیرے شیر و شکر ہو گیا۔ وہ لنگور کی لمبی چھلانگ کی تعریف کرتا اور اس نے ہرن کے سنہری رنگ اور خوبصورت کھال کی تعریف میں قصیدے پڑھے۔ تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی، دونوں ہی خوش ہوتے۔ وہ آتے جاتے لنگوروں سے باتیں کرتا، اور ہرن جب بھی ندی میں نہانے یا پانی پینے آتے ان سے بھی گپ شپ جاری رکھتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ اس دن ہرن لنگوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور پھل کھا رہے تھے کہ شکاری آ گئے۔ ابھی دور ہی تھے کہ لنگوروں نے انہیں دیکھ کر شور مچا دیا، اور ہرن اپنے دوستوں کے خبردار کرنے پر بھاگ کر چھپ گئے۔ شکاری ان کا شکار نہیں کر پائے۔ مگرمچھ کو یہ ایک کا بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ تو سنہرے ہرنوں کو شکار ہوتے دیکھنا چاہتا تھا، اور لنگوروں کو چڑیا گھر یا سرکس کے پنجرے کا قیدی تصور کر کے اس کا جلووں خون بڑھتا تھا۔ آخر وہ اتنے خوشحال کیوں تھے؟ اب اس نے ان دونوں میں پھوٹ ڈالنے کا ارادہ پکا کر لیا، کیونکہ وہ دونوں ہی اس پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ ایک دن لنگوروں کو شہر جانا تھا۔ منہ اندھیرے ہی وہ سب چلے گئے۔ جب ہرن ندی پر آئے تو وہاں نہیں تھے۔ وہ انہیں ادھر ادھر ڈھونڈنے اور پکارنے لگے۔ مگرمچھ ایسے ہی کسی موقع کا منتظر تھا، پوچھنے لگا، لنگوروں کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ تو علی صبح شہر چلے گئے، تمہیں کل بتایا نہیں؟ جاتے وقت بھی نہیں کہہ گئے؟ اچھا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم لوگوں کی اچھی دوستی ہے، ایک کو دوسرے کی پوری خبر رہتی ہے، وہ تمہیں بنا بتائے ہی چلے گئے۔ سنہری ہرن خاموشی سے ندی میں اتر کر نہانے لگے۔ دل میں ان کو بہت ملال ہوا۔ شام ڈھلے لنگوروں کا خاندان واپس آیا۔ اگلے دن صبح جب ہنستے معمول سنہری ہرن پانی پینے آئے تو خاموش تھے۔ لنگوروں کے سلام کا جواب اشارے سے دے کر پانی پی کر جانے لگے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور اپنے دوستوں کی راہ روک لی۔ سنہری ہرنوں سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا۔ انہیں تو پہلے ٹالنے کی کوشش کی اور پھر ساری بات بتا دی۔
لنگور بہت ہنسے اور غلط فہمی دور کر دی۔ کل تمہارے جانے کے بعد رات گئے نانا جی کا ہرکارا شہر سے آیا تھا۔ نانا جی بہت بیمار ہیں، ہم لوگ اندھیرے کی وجہ سے جا نہ سکے اور پریشانی کے عالم میں رات گزری، پھر صبح بہت جلدی ہرکارے کے ساتھ ہی نکل گئے۔ اب تم ہی بتاؤ تمہیں کب اطلاع دیتے؟ سنہری ہرن نے تشویش سے پوچھا۔ اب وہ کیسے ہیں؟ ایک دم بڑھیا، دونوں ایک ساتھ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اب وہ دونوں ہی جان گئے تھے کہ میٹھی زبان بولنے والے ہمیشہ ہی دوست نہیں ہوا کرتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔